اچھا ملک صاحب، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، ہم نے بھی بار بار سنا کہ جناب کوئی ہاتھ دیکھتا ہے تو 40 دن تک لائنیں واپس نہیں آتی اور 3 دن تک آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. ایسا سنتے تھے آپ؟ آپ کے پورے سوال میں ایک لفظ ہے سنا. ہاں. مذہب جو ہے نا ہم بنا تحقیق بات کرنے سے منع کرتا ہے. ہم تو آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا ہاں. کہ پڑھا ہے ہم تو وہ آپ کو نہیں کہے گا، وہ بھی کہے گا سنا ہے. ہم میں نے بھی سنا ہے، ہم لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کوئی عالم دین ایکسپلین کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے مذہب کے مطابق. اس کا پیر پیشوا جو ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر مفتیان دین ہے. ہم کوئی مفتی اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، یہ میرا شعبہ نہیں ہے. واللہ بالصواب. ہم اچھا ملک صاحب، ہم اب چلتے ہیں ہاتھوں کی طرف. آپ نے سبھی کے ہاتھ دیکھ لیے، خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا جو بھی ہو. اب ہم آہستہ آہستہ ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میں جو آغاز کروں گا نا، میں اسی شخص کے سٹارٹ میں انہیں کا پوچھوں گا جو کہ اس وقت سپر پاور ہیں. پاکستان میں جو بھی ہے سب کے وہ سپر پاور ہیں. آپ نے جناب عاصم منیر صاحب کا ہاتھ دیکھا. اچھا، ہاتھ کے بارے میں تو جانوں گا کیسی لائنیں تھیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں عاصم منیر صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی؟ اچھا. عاصم منیر صاحب سے ملاقات بڑے ایک سمپل سے طریقے سے ہوئی. میرے ایک دوست ہیں، ہم انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار اسلام آباد کب آ رہے ہو، ہم ایک دوست سے ملوانا ہے. ہم تو میں نے کہا اوکے. ہم میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے کہا جی کہ دوست سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. ہم تو ان کا گھر پنڈی میں ہے، ہم تو وہ کرنل بھی ہیں. ہم تو ان کے گھر گئے، گپے شپے مار رہے تھے تو ایک ہم صاحب تشریف لائے. ہم تو بلیک پینٹ، چیک دار کوٹ، بڑا خوبصورت سا ٹائی، ہاں ہاں. زبردست اینک شینک لگی ہوئی، بڑی شخصیت لگ رہے تھے. اور یہ بات کب ہے، کب کی بات ہے یہ؟ یہ بات ہے 20 سپٹمبر 2020 کی یا اوکے 8 سپٹمبر 2020 کی. ٹھیک ہے. مطلب اسی کے ان بٹوین میں تاریخیں اگر کہتے ہیں تو میں موبائل سے نکال دیتا ہوں. نہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا. ان سے جب ملوایا گیا مجھے تو میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میرا ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے میں کسی بھی شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت کیا ہے. ہم نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت ہے لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس ہے، ہم ایڈمنسٹریٹر کلاس ہے، وی آئی پی، ہم اور اس کے بعد سٹار لائف. ہم تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کلاس کی ہے. اوکے. اچھا. ایڈمنسٹریٹر کلاس کی جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیٹیگری 5 آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ہاتھ بنیادی طور پر طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش کے سلسلے میں کیٹیگری 5 کا ہے. پھر اس کے بعد 32 راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں پڑھی جاتی ہیں، زمانہ قدیم کی پامسٹری میں نہیں پڑھی جاتی. ہم ان کے ہاتھ پر 6 کے 6 ابھار نمایاں تھے، اور 6 ابھار جس ہاتھ پر نمایاں ہوں تو ایک راجا یوگ بنتا ہے. ہم یہ ان کے ہاتھ پر پہلا راجا یوگ تھا. اوکے. پھر اس کے بعد ان کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پر زبردست قسم کی راجا یوگ کی دوسری علامت تھی. ہم اب ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ تھا. ہم میں نے گزارش کی کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، لہٰذا اب چونکہ جو میرا پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے عمر کے اس حصے تک ایجوکیشن لی، اس سن میں ایجوکیشن لینے کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں آئے. ہم پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد یہاں اپ گریڈ ہوئے، لو گریڈ ہوئے. آپ کا ہاتھ سرکاری ہے یا غیر سرکاری یہ بھی کوشش کر کے بتا دیا جاتا ہے 98% لوگوں کو. ہم آپ پھر یہاں پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد اب جس عمر کے حصے میں ہیں اصولی طور پر آپ کو 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے، اور آپ اپنے ادارے کو ہیڈ کریں گے. اور ہیڈ کرنے کی وجہ جس کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے، اگر وہ پولیس میں ہے تو گریڈ 17 میں بے شمار اے ایس پیز آتے ہیں، ان میں بہت کم آئی جی بنتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی تک بہت جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈی ایم جی گروپ میں جو اے ایس پی آتے ہیں،
ASP کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر کے اوپر نکل جاتے ہیں. اسی طرح DMG گروپ میں جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جائے وہ چیف سیکرٹری بنتا ہے, باقی فیڈرل سیکرٹری بن جاتے ہیں یا کچھ گریڈ 21 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میں نے کہا کہ آپ اپنے ادارے کو ہیڈ کریں گے, تو فرمانے لگے کہ ملک صاحب آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میں 3 اسٹار جرنیل ہوں. اوکے. اور میں کور کمانڈر گجرانوالہ. ہاں. لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ میں ہیڈ کروں گا. میں ہیڈ کروں گا اس لیے کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے مطابق میں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے جون, تو مجھے پتہ ہے چونکہ میں نے باجوہ صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے, تو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ اور آپ کی ریٹائرمنٹ کا چونکہ جب میں کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ باجوہ صاحب کی کب ریٹائرمنٹ بنتی ہے, اور آپ کی یہ جو مجھے ڈیٹ آف برتھ لگائی گئی ہے اور میں نے سرکاری ڈیٹ آف برتھ آپ سے پوچھی ہے, تو اس کے مطابق آپ عمر کے اس حصے میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. قدرت کیا اسباب پیدا کرے گی واللہ عالم بالصواب. تو حضرت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں مقدر کے ماننے والا ہوں, اور مقدر کو صرف اسی وجہ سے مانتا ہوں کہ جس شخص کے جو نصیب میں لکھا ہے قدرت اس کے لیے اسباب پیدا کرتی چلی جاتی ہے. اور میں نے اس مقدر کو زندگی میں لاکھ بار ہوتے دیکھا ہے. واہ. یہاں بھی میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے, کس طرح سے وہ سرکل بنا اور وہ اس سرکل میں آئے اور پھر چیف بنے. اور چیف بننے سے پہلے چونکہ میری باجوہ صاحب سے بھی ملاقات تھی, تب جب یہ چیف بن رہے تھے تو تب باجوہ صاحب کی ایک ٹیم نیگوشیٹ کرنے کے لیے لنڈن گئی تھی. جب لنڈن ٹیم گئی ہوئی تھی تو اس ٹیم میں سے ایک اہم شخصیت نے مجھے فون کیا کہ جناب 1 سال کے لیے آپ کے علم و فن کے مطابق باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن مل جائیں گی. تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ میں ایک اہم جو شخصیت آپ کے ساتھ ہیں بالکل اپوزٹ, اور ان کے چیف کا بار بار نام لیا جا رہا ہے, میں ان کے ساتھ جاؤں گا اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے, اور وہ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں اور ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو یہاں بھی میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے. اسی لیے میں لفظ مقدر شناس ہی نہیں مقدر کے ماننے والا ہوں, کیونکہ میں اس کو بار بار ہوتے دیکھتا ہوں. واللہ عالم بالصواب.